मुबस्मिलन व मुहम्दिलन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने इस कायनात को निकाह से जोड़ा है, और रब्बुल इज़्ज़त का करम उस वक्त तक रहेगा जब तक ये कायनात निकाह से जुड़ी रहेगी। ये कायनात शुरू हुई है हज़रत आदम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के निकाह से, और ये कायनात ख़त्म होगी उस वक्त जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस धरती पे कोई मुसलमान नहीं रहेगा, हत्ता युक़ाल फ़िल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह। पता चला जब मुसलमान नहीं होंगे तो निकाह नहीं होगा, और जब निकाह नहीं होगा तो कायनात ख़त्म हो जाएगी। यानी कायनात का वजूद जो है वो वजूद निकाह से है। नंबर 2, निकाह इतनी मुबारक तकरीब है जो अल्लाह पाक ने अर्श पर मुनक्कद फरमाई है, और जिस शख्स का निकाह है वो शैतान से महफूज है, और जो निकाह से दूर है आम तौर पे वो शैतान का दोस्त है। निकाह की कोई ख़ास उम्र मुतय्यन नहीं है, बलूग़ के बाद निकाह कर लेना चाहिए, और औलाद का निकाह कराना ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। अगर कोई बच्चा गुनाह कर ले और माँ बाप को पता हो तो कल क़यामत में माँ बाप इसके ज़िम्मेदार हैं कि ये निकाह नहीं करा रहे। माँ बाप के 3 हक़ हैं। नंबर 1, अच्छा नाम रखना, अच्छी जगह तालीम देना और अच्छी जगह शादी करना। हाँ, कोई उज़्र है, कोई वजह है, फिर और बात है, वरना सब कुछ होने के बावजूद निकाह में देर न करें। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 चीज़ों में जल्दी करो, देर न करना। नंबर 1, जब नमाज का वक्त हो। क्या मतलब? अव्वल वक्त में पढ़ लो? जी नहीं, मुराद है नमाज क़ज़ा होने से पहले पहले। नंबर 2, जिस वक्त जनाजा तैयार हो जाए, फिर लेट ना करो। नंबर 3, जिस वक्त बेनिकाही औरत के जोड़ का खामद मिल जाए, लेट ना करो। तो निकाह के अंदर बरकतें हैं, शफ़क़तें हैं, रब्बुल इज़्ज़त की रहमत है। वयस्तग़फ़िरून लिमन फ़िल अर्ज़, कुरान करीम में आसमान के फ़रिश्ते ज़मीन वालों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। उनमें एक वजह यही भी है कि वो जो शादी करते हैं और निकाह करते हैं। एक जुमला जहन में रखें, निकाह ऐसी बाबरकत तकरीब है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे ना आसमान से, उसकी वजह जिहाद भी है, उसकी वजह तबलीग भी है, उसकी वजह उम्मत की क़ियादत भी है, लेकिन उसकी एक वजह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शादी भी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शादी नहीं है जब आसमान पे तशरीफ़ ले गए थे। हदीस पाक में यतज़व्वजु व यूलदु व युदफ़नु मइया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पे तशरीफ़ लाएंगे, बनु कल्ब में उनकी शादी होगी, फिर उनकी औलाद होगी, फिर वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस में दफन होंगे। तो एक वजह शादी भी है। ख़ुद अंदाज़ा लगाएं शादी कितनी मुबारक चीज़ है। शादी इस्लाम में 6 चीज़ों का नाम है, 7वीं चीज़ शादी में नहीं है। इसमें 2 फ़र्ज़ हैं, 1 वाजिब है, 3 सुन्नत हैं। जो 2 फ़र्ज़ हैं वो ईजाब और कबूल, और 2 मुसलमान गवाह। ईजाब कबूल कहते हैं ऑफ़र और एक्सेप्ट को। बच्ची दीजिए जी, हमने ली है, ये ऑफ़र एक्सेप्ट ईजाब कबूल है, इसके बगैर निकाह नहीं होता। ये पहला फ़र्ज़ है। निकाह का दूसरा फ़र्ज़ कम अज़ कम 2 मुसलमान गवाह हों, क्योंकि निकाह और गुनाह में यही फ़र्क है कि वो खुफिया है और ये ऐलानिया है। तो ऐलानिया की हद कम अज़ कम 2 मुसलमान गवाह, इसके बगैर भी निकाह नहीं होता। जो एक वाजिब है वो हक़ महर है। सूरत नंबर 33 सूरत अहज़ाब पारा नंबर 22, क़द अलिमना मा फ़रज़ना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम, अल्लाह ने हक़ महर को वाजिब किया है। हक़ महर कम अज़ कम कितना है? हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने उसको मुतय्यन फरमाया। हज़रत जाबिर की रिवायत फरमाया ला महर लिअक़ल्ल मिन अशरति दराहिम, कम अज़ कम 10 दिरहम है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर के 10 दिरहम आज के पाकिस्तान के हिसाब से 5000 रुपये बनते हैं। इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम ना हो। ये हक़ महर और वाजिब इतना है कि किसी ने निकाह में हक़ महर न दिया हो ना बीवी को, और अल्लाह न करे बंदा फौत हो जाए, तो सबसे पहले कुरान कहता है बिन बादि वसीयत यूसी बिहा औ दैन, पहले हक़ महर निकाल के बीवी को दिया जाएगा, फिर विरासत में बाप का हिस्सा है, माँ का हिस्सा है, औलाद का हिस्सा है, बहन भाई का हिस्सा है। पहले बीवी का हक़ महर निकाला जाएगा, इतना वाजिब है। अच्छा, आजकल लोग बीवियों को हक़ महर माफ़ कराते हैं। माफ़ ऐसे नहीं होता जो लोग कराते हैं माफ़ कर दो जी, माफ़ कर दो। ना उसको पता आता है ना मेरा कितना हक़ है, न इसने उसे दिया है। लें, पकड़ें, अपने हाथ में रखें और उसको जाकर बताएं सोया सफ़ेद कि तू मालिक है, तेरा हक़ है, मुझे दे तेरी मर्ज़ी, काले चोर को दे तेरी मर्ज़ी। यूँ अगर वो माफ़ कर दे तो माफ़ होता है, वापस कर दे, वरना माफ़ नहीं होता। ये ज़ुबानी कलामी। एक बंदा मुझे कहने लगा अगर हम यूँ जा कर दें तो वो कमलिया जो वला ऐसी, तो मैंने कहा फिर न माफ़ कराए ना, फिर उनको दे दें। तो इस्लाम देने की बात करता है। अच्छा, ये वाजिब है। 3 सुन्नतें हैं। नंबर 1 सुन्नत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा निकाह पढ़ते थे खड़े होकर। ये खुतबा निकाह सुन्नत है। खुतबा निकाह के बगैर भी निकाह हो जाता है, लेकिन मसनून तरीका खुतबे का है। नंबर 2 सुन्नत, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने छुआरे मुबारक होते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम छुआरे उठाकर आराम आराम से लोगों के ऊपर फेंक देते। ये खुशी का इजहार था। आराम से फेंके, ये ना हो कहें आँखें भगावे बंदा, तो ये भी सुन्नत है। नंबर 3,
دعوت ولیمہ سنت ہے، اور دعوت ولیمہ میں دو باتیں ذہن میں رکھیں، ہمارے اندر دونوں کمی پائی جاتی ہے۔ نمبر ایک، ہم ولیمہ اسی دن کرتے ہیں جس دن شادی ہے، شام کو ولیمہ ہے، یہ ولیمہ نہیں ہے، شب زفاف کے بعد ولیمہ سنت ہے، ایک رات گزرنے کے بعد، ٹھیک ہے، رخصتی کے بعد ولیمہ سنت ہے، پہلے ولیمہ نہیں ہے، وہ ایسے اللہ کے نام کی خیرات ہے۔ نمبر دو، ولیمے میں ایک کمی ہم کرتے ہیں، ہم غریبوں کو نہیں بلاتے، امیروں کو بلاتے ہیں، ہم کارڈ ایشو کرتے ہیں، انٹری پاس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشکات جلد نمبر 2 میں ہے، میں یہ جب پڑھتا ہوں حدیث میں ہل جاتا ہوں کہ ہمارا عمل اس کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر الولیمہ ایک شر الولیمہ ہے، فرمایا خیر الولیمہ یہ ہے جس میں غریب آ سکیں، شر الولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو روکا جائے۔ آج ہم شر الولیمہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انٹری پاس ہے نہیں ہے، چل جول بھائی ہم بھگا دے۔ ہمارے ماں باپ کی شادیاں چل گئی ہیں، کیوں؟ وہ خیر الولیمہ تھے، گلیوں میں ہوتے تھے، کوئی فقیر راہ گزرتا بیٹھ جاتا تھا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی، اور آج شادیاں نہیں چل۔ میری دعا ہے اللہ ہر کسی کا گھر بسائے، لیکن جو آج حالات ہیں نا ان میں ایک وجہ یہ شر الولیمے بھی ہے۔ میری اپنی ذاتی ترتیب ہے، آپ کہیں گے پتہ نہیں حال والوں کا مخالف ہے، میں حالوں میں ولیموں میں نہیں جاتا، یہ خیر الولیمے ہیں ہی نہیں، یہ انٹری پاس ہو تو ٹھیک ہے، نہیں جول میرا بھائی یہ بات غلط ہے۔ تو اگر وہاں حال میں رکھنا بھی ہے نا تو انٹری شنٹری والے چھوڑ دیں، اس میں یہ پاس وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، ہر کسی کو آنے دیں۔ مثال ہے جہاں 500 بندے کھانا پک سکتے ہیں وہاں 600 کو بھی پک سکتا ہے، یہ بات نہیں ہے، اسی لیے خیر الولیمہ ہو تو بہت بہتر ہے۔ یہ 6 چیزیں ہیں، 7ویں چیز نکاح میں ہے ہی نہیں، اور ہم نے مایوں ہے، آگا ہے، پتہ نہیں ہے، مہندی ہے، مہندی ہے، یہ سارے مصیبتیں ہندوانہ رسم ہمارے گلے میں پڑے ہیں، یہ شریعت میں نہیں۔ کتنا سادہ برکت نکاح ہے، اس جیسے نکاحوں کو دعائیں ہیں، میری دعا ہے اللہ پاک اس نکاح کو بھی قبول فرمائے۔ بھائی حماد آج اللہ کے فضل سے مفتی ہیں، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب حماد میرے پاس تھے، میں نے ان کی پڑھائی کی وجہ سے کراچی کی جاب چھوڑی تھی، اس وجہ سے چھوڑی تھی کہ یار یہ بچے جو میرے پاس یہاں پڑھ رہے ہیں، میں کراچی جا رہا ہوں پڑھانے کے لیے، یہ تھے اور ایک وقار تھے، یاد ہے؟ تو میں نے کہا یہ 2 بچے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ ٹیلنٹ ہے ان میں، ان کو چھوڑ کے میں چلا گیا، ان نے پھر کسی کے ہاتھ نہیں آنا۔ آج مجھے اللہ نے دنیا میں ثمرہ دیا ہے، وہ شخص عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، مفتی بھی ہے، رب العزت نے تمام علوم اس میں جمع کر دیے ہیں، اللہ اس کی دنیا بھی بہتر کرے، آخرت بھی بہتر کرے۔ تو بہت خوشی ہوتی ہے کبھی کہ پہلے دن سے پکڑ کے آپ یوں چلائیں انگلی اور پھر اس جگہ تک وہ بندہ پہنچے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج میں خوش ہوں اپنے اس فیصلے پہ کہ میں کراچی پڑھانے نہیں گیا تھا نا، تو اللہ نے مجھے ثمرہ دیا ہے، تو بندہ اپنی اولاد کو عالم بھی بنائے، حافظ بھی بنائے، بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہم چاہتے میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو، عالم کو نہیں کہنا پڑتا، عالم عالم ربانی ہو نا جیسے اللہ والا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے وَإِنَّ الْحِيتَانَ تُسْتَغْفِرُ لَهُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، فرمایا پانی کے اندر مچھلیاں اس کے لیے خود بخود دعا کرتی ہیں۔ وہ جس درخت کے نیچے گزرتا ہے دوسرا درخت اس پر فخر کرتا ہے میرے نیچے عالم گزرا ہے۔ وہ جس جگہ سوتا ہے سونا اس کی دوسروں کی عبادت سے افضل ہو جاتا ہے، اسے دعاؤں کا نہیں کہنا پڑتا۔ تو اس سے سبق ملتا ہے، ہم اپنی اولادوں کو علم دین کی طرف متوجہ کریں، کالج یونیورسٹی پڑھائیں، ہم نے پڑھا ہے، پڑھانا چاہیے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن انگریزی تہذیب نہ اپنائیں۔ اے کاف پا کے ہی کالج پڑھا نہیں سکتے، گٹے کلوچی ستر رکھ کے ہی کالج پڑھ سکتے ہیں۔ تو بس یہ ہے کہ بندہ انگریزی تہذیب نہ اپنائے، کالج یونیورسٹی کا نہیں مسئلہ، لیکن اصل اسلامی تعلیم ہے، یہ بھی کریں۔ اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها لحسبها لجمالها لدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك يا ابا هريرة۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تر للمتحابين مثل النکاح
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. هكذا رواه الإمام الهمام بن ماجة القزويني في سننه. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء عليهما السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سارة وإبراهيم عليهما السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين صفورة وموسى عليهما السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين عائشة رضي الله تعالى عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين علي وفاطمة رضی اللہ تعالی عنہما. بھائی محمد حماد تساں اپنے نکاح دے وچ ایمن بہرام میرے دختر انشاء بہرام دے بھائی انہاں دے محمد علی شاہ صاحب دی اجازت دے محمد علی ولد شاہ بہرام دی اجازت نال انہاں گواہاں دی موجودگی حق مار 5 تولے سونا اور 10,000 روپے سکہ رائج الوقت میں تو نکاح دینا سو قبول کریں دے. جی میں قبول کریں. اللہ پاک مبارک فرما. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. الہی آت نفسی تقواها وزکھها وانت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اے میرے مولا اس نکاح کو قبول فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر نکاح کے موقعوں پہ مانگی ہیں وہ انہیں عطا فرما. جن شرور سے پناہ مانگی انہیں پناہ عطا فرما. حاسدین کے حسد سے بچا, ساحرین کے سحر سے بچا, ناظرین کی نظر بد سے بچا. اے اللہ سازشی کی سازش سے بچا, فتین کے فتنے سے محفوظ فرما. اے میرے مولا ان 2 افراد کے جوڑ کو 2 خاندانوں کے جوڑ میں مبدل فرما. اے میرے مولا سنت نبوی کی تکمیل کا ذریعہ بنا. حضرت آدم اور اماں حوا والا پیار عطا فرما. حضرت سارہ حضرت ابراہیم والی محبت عطا فرما. حضرت صفورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا تعلق عطا فرما. حضرت عائشہ اور رسول اللہ والا پیار عطا فرما. حضرت علی حضرت فاطمہ والا تعلق عطا فرما. اے میرے مولا اولاد نرینہ بچوں کی اولاد کا سبب بنا, خاندان کی بڑھوتری کا سبب بنا. حضرت مولانا کی زندگی میں برکات عطا فرما. اے اللہ اس کے فیض کو عام فرما. اے میرے مولا اس کے فیض کو عام فرما. اے اللہ ان کے فیض کو عام فرما. اے میرے مولا اس میں کچھ رکاوٹوں کو دور فرما. اے میرے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما. اللہ ہم جتنے دوست ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں ہمارے دلوں میں جائز حاجات اور خواہشات ہیں, اللہ اسے قبول فرما. اللہ گھر میں یا اسپتال میں کوئی بیمار ہے اسے صحت عطا فرما. میرے مولا جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا. قرض داروں سے قرضوں کی خلاصی کی صورت پیدا فرما. اے میرے مولا جن کے اپنے چھوٹے گھر انہیں کھلے اور کشادہ گھر عطا فرما. اللہ جن کے نکاح نہیں انہیں نکاح عطا فرما. جن کے نکاح ہو چکے انہیں اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کی اولاد ازواج جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے میرے مولا ہمارے ملک کی حفاظت فرما. حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما. ہمارے ملک میں خلفائے راشدین کا نظام عطا فرما. اسلامی حکمران عطا فرما. اللہ اس کے لیے جتنی رکاوٹوں کو دور فرما. اے میرے مولا دعوت و تبلیغ کی محنت والوں میں برکات عطا فرما. حق کے مجاہدین کی مدد و نصرت فرما. اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما. اے میرے مولا مدرسین کی حفاظت فرما. اے اللہ علماء اور مدارس اور مساجد اسکول اور کالج کی حفاظت فرما. اے میرے مولا ہمارے ان پڑھنے والے بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ سیاست کے اندر میدان میں علماء کرام کردار ادا کر رہے ہیں. میرے مولا ان میں دام در میں قدر سخن ان کا تعاون فرما. اے اللہ نظام حق کے لیے نظام دین کے لیے انہیں کوشش کرنے میں ان کی مدد اور نصرت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا